गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दे मोमिनों को शौक खुदाया दरूद का, दे मोमिनों को शौक खुदाया दरूद का। अल्लाह सबके सर पे हो साया दरूद का, अल्लाह सबके सर पे हो साया दरूद का। बंठन के आप जिस घड़ी महराज को चले, बंठन के आप जिस घड़ी महराज को चले, हूरो मलक ने शोर मचाया दरूद का, हूरो मलक ने शोर मचाया दरूद का। फल खाएंगे जरूर वो जन्नत के बाग में, फल खाएंगे जरूर वो जन्नत के बाग में। दुनिया में जिसने भी पौधा लगाया दरूद का, अल्लाह सबके सर पे हो साया दरूद का। दे मोमिना को शौक खुदाया दरूद का। अब मेरे साथ मिलके दरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि बयान बताएंगे गरूर और तकब्बुर के बारे में। यानी कि रूम का बादशाह था और वो बादशाह था बहुत बड़ा, और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। रात के अंदर जब पहुंचा, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, उसके ऊपर गरूर, थोड़ा सा तकब्बुर आ गया कि मैं बादशाह हूँ, चाहे जिसको अपनी रियाया में इज्जत दूँ, चाहे मैं उसको जिल्लत दे दूँ, या जिसको मर्जी अमीर करूँ या गरीब करूँ। तो ये बात अल्लाह करीम को बुरी लग गई। सुबह को उठा, शिकार पर जाने लगा। जब शिकार पर जाने लगा तो यानी कि रास्ता भूल गया, बिछड़ गया। जब बिछड़ गया तो निकल गया, दूसरे शहर में निकल गया, बादशाहत में दूसरे में वो निकल गया। जब निकला वहाँ तो सुबह का टाइम था, वहाँ के पहले के गेट होते थे शहरों के, वहाँ बैठा हुआ था। तो जिस शहर पहुँचा तो वहाँ चोरी हो गई थी। बादशाह सलामत ने कहा कि जब सुबह का गेट खोला जाए, जो बैठा हुआ उसके हाथ काट देना। तो वहाँ बादशाह, जो रूम का बादशाह था, वो बैठा हुआ था। नौकरों को हुक्म था, उन्होंने पकड़ कर हाथ काट दिए। किसके? जिसने कहा था कि जिसे चाहे इज्जत दे दूं, जिसे चाहे जिल्लत दे दूं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि जब हाथ कट गए तो काफ़ी बहुत रोता था, बहुत रोता था। उसी शहर में रहने लगा। किसी ने खिला दिया, किसी ने नहीं खिलाया। अब जिस बादशाह ने हाथ कटवाए थे, उसकी एक बेटी जवान थी। उसने नौकरों को कहा कि ऐसा करो, कोई कुरान शरीफ पढ़ाने वाला जो हो तो मेरी बेटी को वो कुरान पाक पढ़ाए। क्या करे? कुरान पाक पढ़ाए। लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, एक हाथ कटा है बेचारा, बहुत खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करता है और रोता भी बहुत है। कहा कि उसको पकड़ कर ले आओ। जब पकड़ कर ले आए तो बेटी, बादशाह ने अपनी बेटी को उससे कुरान शरीफ पढ़वाने के लिए रख लिया। अब वो कुरान शरीफ पढ़ता था तो बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। तो लड़की कहती थी दूसरे बादशाह की कि क्यों रोते हो इतने, तुम कुरान शरीफ पढ़ाते हो? कहते कि नहीं, ये बहुत बड़ी कहानी है।
پھر کافی دن ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے، پھر لڑکی نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے. جب قرآن شریف کے الفاظ پہ پہنچا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تو تڑپ تڑپ کے رونے لگا. لڑکی نے پھر پوچھا کہ آپ بتاؤ تو صحیح کہ آپ اتنا کیوں روتے ہو. کہا کہ میں روم کا بادشاہ تھا اور میرے دل میں تکبر اور غرور آ گیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں جسے چاہے عزت دے دوں، جسے چاہے ذلت دے دوں، جس کو چاہے دولت دے دوں، جسے چاہے غریب کر دوں. بس اس بات پہ میں شکار کھیلنے نکلا اور میں راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، بچھڑ گیا اپنے لوگوں سے. تو تمہارے گیٹ پہ بیٹھا آ کر وہاں سے مجھے پکڑ کے میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب مجھے یہاں میں آپ کو قرآن شریف پڑھاتا ہوں تو میں اپنے ندامت پہ آنسو بہاتا ہوں اور روتا ہوں کہ وہی مالک اور خالق ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے. انسان کتنا بھی چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، حکم ربی ہے. جب سانس ہی پوچھ کے اندر آتا جاتا ہے تو اور کیا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی. وہ مالک اور خالق ہے. وہ لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان یہ روم کے بادشاہ تھے، ان کے ہاتھ کٹوا دیے گئے، یہ بات ہے. پوری کہانی لڑکی نے اپنے باپ کو سنائی. بادشاہ نے یقین کیا کیونکہ حکم ربی تھا، اللہ کا حکم تھا تو اس نے یقین کر لیا. تو دونوں رات کو بیٹھے دعائیں مانگتے رہے. حکم ربی سے بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو صحیح سلامت کر دیا. جب اس نے اپنی معافی مانگی، طلب کی، استغفار کیا اور بہت گڑ گڑایا. اور رونا کیوں کہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کہتا ہے کہ مجھے رونے والی آنکھ بہت اچھی لگتی ہے. تو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کے ہاتھ صحیح ہو گئے. تو جو بادشاہ تھا، لڑکی کا باپ تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کی اور بڑے اعجاز کے ساتھ، یعنی کہ اپنی بھی فوج دے کر اس کو اپنے ملک میں بھیجا. تو انسان کو کبھی غرور اور تکبر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ حیا یعنی کہ شیشہ دیکھا تھا، کہا تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں. کیا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں. اگر مصر کے بازار میں بکوں تو پتہ نہیں کتنے سونے کے ٹکوں میں بکوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہیں آئی. ہم تم تو کیا حیثیت ہے اور کیا حقیقت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہم لوگوں کی. تو جب مصر کے بازار میں بکے، زلیخا نے خریدا تو 2.5 درہم میں بک چکے تھے. پھر آسمان کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے منہ کیا کہ یا الہ العالمین، تیرا یوسف بازار میں بک گیا 2.5 درہم میں، تو نے میرا حال نہیں پوچھا. کہا کہ تو نے تکبر و غرور کیوں کیا کہ حسن دینے والا بھی تو میں ہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو پھر کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے ہم لوگوں میں، کس چیز کی اکڑ ہے ہمارے اندر. ہمارا سانس ہمارا اپنا نہیں ہے اور جانا تو زمین کے اندر ہے. سب نے اب مل کے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے بے کسوں کے والی، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. طوفانوں میں ہے کشتی اور دور ہے کنارہ. طوفانوں میں ہے کشتی اور دور ہے کنارہ. تیرے سوا جہاں میں اب کون ہے ہمارا. تیرے سوا جہاں میں اب کون ہے ہمارا. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. یا الہ العالمین، تیرے اور تیرے حبیب کے صدقے سے جس کی خاطر دنیا بنائی ہے. یا الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا الہ العالمین، جو گھر سے بے گھر ہے
ان کو گھر عطا فرما یا الہ العالمین امت محمدی اور امت مسلمہ پر اپنا رحم عطا فرما یا الہ العالمین امت محمدی کے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گناہ کبیرہ صغیرہ بھی معاف عطا فرما دے یا الہ العالمین تو رحیم ہے تو کریم ہے تو ستار ہے تو جبار ہے تو ہی تو رحمان ہے مولا تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے انگلی اٹھا کے شہادت کی گواہی دیجیے گا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول اللہ اللہم آمین بول بیٹا ٹھیک ہے گائز چینل کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا سبسکرائب کیجیے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل جمعے کی محفل میں اللہ حافظ